نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. عن وائل بن حجر رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وخفض بها صوته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، طلباء اعظام، ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں یہ 12 روزہ دورہ تحقیق المسائل شروع ہے۔ اس دورہ کی افادیت، اہمیت اور ضرورت کتنی ہے اس کا اندازہ آپ حضرات فرما چکے ہوں گے اور اس نتیجہ پر پہنچے ہوں گے کہ واقعی اس دور میں اس طرح کے تحقیقی اور مسلکی دوروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس بات پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی جگہیں عطا فرمائی ہیں کہ جہاں دلائل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ کام شروع ہے۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ جو کام بھی دلائل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اس کے بہت سارے نتائج نکلتے ہیں۔ تو ہماری کوشش اور محنت بھی یہی ہے کہ ہم دلائل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس کام کے اندر لگے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور میں ہمیں اہل حق علماء کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ بہت ہی پرفتن، پرخطر دور ہے، ہر طرف کوئی نہ کوئی فتنہ منہ کھولے کھڑا ہے، تو اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں اچھے خاصے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ، وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہی کے کھڈے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گمراہی کا شکار ہیں۔ تو اس لیے کوئی بندہ اپنے علم و فضل کمال کی بنیاد پر راہ راست پر نہیں آتا، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے آدمی سیدھے راستے پر قائم رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں روزانہ نہ صحیح کبھی کبھی ہمیں 2 نفل شکرانے کی ادا کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل حق علماء کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ آپ یہاں دورہ تحقیق مسائل کے لیے تشریف لائے ہیں، تو یہاں آپ کے سامنے مختلف فرق کے حوالے سے عقائد اور مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ تو بعض مرتبہ یہ ذہن میں بات آتی ہے یا ہم اپنے علماء سے، اساتذہ سے، علاقے میں یہ بات سنتے ہیں کہ ان مسائل کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو فروعی مسائل ہیں، ان کے اندر تو ائمہ کا اختلاف ہے، تو ان مسائل کو زیادہ اچھالنے کی، زیادہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جس طرح کہ ہمارے اس مسئلے کا عنوان ہے مسئلہ آمین بالسر، اب اس میں حضرات ہی فرماتے ہیں کہ اس میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، تو جب ائمہ کا اختلاف ہے تو اگر غیر مقلدین نے اختلاف کیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کو اتنا دلائل کے ساتھ اتنا اس کو بیان کرنا، اس کو مناظرے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں کہ ہمارا جو غیر مقلدین سے یا غیر مقلدین کا ہم سے جو اختلاف ہے یہ فروعی اختلاف نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہمارا یہ آپس میں فروعی اختلاف ہے۔ حجت اللہ فی الارض
حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابوں میں اپنی یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے حضرات سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان سے فروعی اختلاف ہے، جبکہ ان سے فروعی اختلاف نہیں ہے بلکہ اصولی اختلاف ہے۔ دیکھیں ائمہ اربعہ کے جو مسائل ہیں، اختلافی مسائل آپ پڑھتے ہیں، مثلا یہ جو مسائل ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، کوئی کہتے ہیں کرنی ہے، کوئی کہتے ہیں آمین آہستہ آواز سے، کوئی اونچی آواز سے، کوئی کہتا ہے رفع دین نہیں کرنا، کوئی کہتا ہے کرنا ہے۔ تو یہ مسائل آپ نے پڑھے ہیں، لیکن کسی کتاب میں یا کسی بھی استاد سے آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، رفع دین کرنا ضروری ہے، جو نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، آمین اونچی آواز سے کہنا ضروری ہے، آہستہ آواز سے کہنا جو نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز نہ ہونے کا فتویٰ کسی امام کے ہاں بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یوں کر لیا جائے، وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ یوں کر لیا جائے، لیکن غیر مقلدین حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، رفع دین کرنا فرض ہے، جو نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، آمین اونچی آواز سے کہنا ضروری ہے، جو نہیں کرے گا اس کی نماز خلاف سنت ہوگی، سینے پر ہاتھ باندھنا ضروری ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیں کہ یہ فروعی اختلاف کیسے ہیں؟ جب وہ یہ نماز نہ ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں تو یہ فروعی اختلاف کیسے ہیں؟ تو ائمہ کا مسلک الگ ہے اور غیر مقلدین حضرات ان کا مسلک بالکل الگ اور جدا ہے۔ اور پھر دیکھیں ہم نے ان مسائل کو بیان کرنا شروع نہیں کیا، بلکہ ہماری طرف سے تو دفاع ہوا ہے، اقدام انہوں نے کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس مسائل کو بیان کرنا شروع کیا۔ ہمارے پورے ہندوستان میں صرف اور صرف حنفی مسلک کے لوگ تھے۔ سب سے پہلے جو یہاں اختلاف اور انتشار ہوا ہے یہ غیر مقلدین حضرات نے شروع کیا ہے۔ انہوں نے فتوے دیے کہ رفع دین فرض ہے، آمین اونچی آواز سے کہنا ضروری ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، اس طرح کے فتاوے دیے، تب جا کر جو ہے نا اختلاف شروع ہوا اور یہ امت دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اصل اقدام ان کی طرف سے ہوا اور ہماری طرف سے اقدام نہیں بلکہ دفاع ہوا ہے۔ پھر ہمارے حضرات چونکہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں، ان کے پاس دلائل ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، تو پھر ہم نے دفاع کے اندر آ کر جو ہے یہ کام شروع کیا ہے۔ اور ہمارے علماء دیوبند کی جتنی بھی تحریکات ہیں، اقدام کسی نے بھی نہیں کیا، جب بھی ہوا ہے دفاع ہوا ہے، اقدام نہیں کرتے۔ تو چونکہ فریق مخالف کی طرف سے، دشمن کی طرف سے اقدام ہوتا ہے، پھر ہمارے حضرات یہ دفاع کرتے ہیں تاکہ عوام کو، ہمارے متعلقین کو اچھی طرح بات سمجھ آئے۔ تو ان مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت بھی اس لیے پیش آئی کہ چونکہ ان حضرات نے ان کو بیان کیا ہے، ان کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں، چیلنج بازی کی ہے، مناظرے کیے ہیں، تقریریں کی ہیں، پھر اس لیے ہم نے ان مسائل کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا تاکہ ہماری عوام کم از کم وہ مطمئن ہو کہ ہماری نماز 100% سنت کے مطابق ہے، ہمارے پاس ان مسائل کے اندر دلائل موجود ہیں۔ اور مسئلہ صرف آمین رفع دین کا نہیں ہے، یہ غیر مقلدیت کا فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہے کہ جب ان کی ہم کتب پڑھتے ہیں، جب ان کے عقائد و نظریات پر نظر ڈالتے ہیں، پھر سمجھ آتی ہے کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے انہی مسائل کے اندر اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ رفع دین کرنی، یہ کہتے ہیں نہ کریں۔ اس میں ہمارا نزاع نہیں ہے، زیادہ مسائل ہمارے اس کے اندر نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان حضرات کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، لیکن ہماری عوام کو پتہ نہیں ہے، علماء کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ان کو نیم رافضی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بہت سارے مسائل رافضیوں کے ساتھ ملتے ہیں اور بہت سارے مسائل ان کے مرزائیوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو جب ان کے مسائل مرزائیوں کے ساتھ ہیں، رافضیوں کے ساتھ ہیں، تو پھر یہ اہل و سنت والجماعت کا فرقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم پوری بات جو ہے اپنے عوام کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ یہاں ایک بات آپ ذہن نشین فرمائیں، ایک مرتبہ حضرت استاد جی دامت برکاتہ العالیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، مہمان آئے، تو بات چلتی رہی، تو انہوں نے استاد جی سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ مرزائیت اور رافضیت بڑا فتنہ ہے یا غیر مقلدیت یہ بڑا فتنہ ہے؟ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ رافضیت بڑا فتنہ ہے، مرزائیت یہ بڑا فتنہ ہے، ان کے مقابلے میں غیر مقلدیت یہ تو بڑا فتنہ نہیں ہے، وہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں، ان کو پر کفر کا فتویٰ تو نہیں ہے۔ تو استاد جی نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ استاد جی نے فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہ بڑا فتنہ کون سا ہے، یہ دیکھو کہ خطرناک فتنہ کون سا ہے۔ ہمارے لیے رافضیت فتنہ ہے، بڑا فتنہ ہے، مرزائیت فتنہ ہے، بڑا فتنہ ہے، لیکن خطرناک جو فتنہ ہے وہ غیر مقلدیت کا فتنہ ہے۔
آپ دیکھیں بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو پہلے دیوبندی تھے بعد میں رافضی ہو گئے، پہلے دیوبندی تھے بعد میں مرزائی ہو گئے، بہت کم ایسے ملیں گے۔ لیکن ایسے لوگ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے کہ جو پہلے دیوبندی تھے بعد میں وہ غیر مقلد بن گئے ہیں۔ اور ایسی بہت ساری کارگزاری ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بہت سارے جماعت کے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وقت لگاتے ہیں، وقت لگانے سے پہلے کوئی بھی غیر مقلد ان کے پاس نہیں جاتا، جیسے 4 ماہ لگا کر آئیں گے، چلہ لگا کر آئیں گے، یہ ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ان کو نماز کا شوق ہے کہ ان کو کہیں گے آپ کی نماز خلاف سنت ہے، دیکھیں ہمارے پاس یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں تو ان کو اتنا متاثر کرتے ہیں کہ وہ اپنا مسلک چھوڑ کر ان کا مسلک اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خطرناک فتنہ کون سا ہے۔ تو اس وقت سب سے جو خطرناک فتنہ ہے یہی غیر مقلدیت کا فتنہ ہے، جو بہت سارے لوگوں کو راہ راست سے ہٹا رہا ہے۔ تو ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے مسئلہ تو ہم نے پڑھنا ہے، مسئلہ آمین بھی یہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ان حضرات کی محنت کی بنیاد کہ یہ کیسے محنت کرتے ہیں اور ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ مسائل تو ہم پڑھتے رہیں گے، دلائل بھی لکھے ہیں، ٹھیک ہے، دلائل کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی ہیں، ان کے دلائل کے جوابات بھی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم نے کام کرنا کیسے ہے۔ جس علاقے کے اندر یہ فتنہ ہے ان کو کتنی پریشانی ہے، وہ اس حوالے سے بہت پریشان ہے کہ ان کے خلاف ہم کام کیسے کریں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ غیر مقلدین کی محنت کی بنیاد 4 چیزیں ہیں۔ یہ 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنا مسلک پھیلاتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ مسئلہ تقلید کو بنیاد بناتے ہیں۔ مسئلہ تقلید آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ یہ مسئلہ تقلید کو بنیاد کیسے بناتے ہیں؟ کہتے ہیں عوام کے سامنے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک طرف اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف امام ہیں۔ عوام کے سامنے ائمہ کو وہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں، ایک طرف امام ہیں، کس کی بات مانیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ جو عوام ہوگی، سیدھا سادہ مسلمان، وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ کے نبی کی بات ماننی، امام کی بات تو نہیں ماننی۔ لیکن یہ مسئلہ تقلید کو غلط رنگ دے کر یہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں، ایک طرف امام ہیں، اور یہ جو ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ احناف، یہ دیوبندی، یہ امام کی بات مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حالانکہ اللہ کے نبی کی بات کو ماننا چاہیے، امام کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ تو ایسے مسئلہ تقلید کو بنیاد بنا کر اپنا یہ کام چلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام جو یہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں احادیث 2 طرح کی ہیں۔ جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں، مثلا ہم رفع دین کو لے لیتے ہیں، رفع دین کرنے پر بھی احادیث ہیں، رفع دین نہ کرنے کی بھی احادیث ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی احادیث ہیں، نہ پڑھنے کی احادیث بھی ہیں، آمین اونچی آواز سے کہنے کی، آہستہ آواز سے کہنے کی احادیث ہیں۔ اب ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی عوام کے سامنے اپنے مسلک کی احادیث تو پیش کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے موقف کی جو احادیث ہوتی ہیں، ہمارے مسلک کی احادیث ہوتی ہیں، وہ نہیں دکھاتے۔ صرف ان کو اپنے مسلک کی احادیث دکھائیں گے، بخاری کے اندر اپنے مسلک کی احادیث دکھائیں گے، کوئی بھی ایسی کتاب ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو اپنے مسلک کی احادیث دکھاتے ہیں، ہمارے جو دلائل ہیں وہ ان کو نہیں دکھاتے۔ تو اس لیے عوام جو ہے ان سے متاثر ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں واقعی ان کے پاس تو دلائل موجود ہیں۔ حالانکہ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں طرح کی احادیث ان کے سامنے رکھیں، یہ رفع دین کرنے کی حدیث ہیں اور یہ نہ کرنے کی حدیث ہیں۔ جس طرح ہم اب ہماری فائل میں دیکھیں گے، پہلے ہمارے دلائل ہیں، ان پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات ہیں، پھر ان کے دلائل ہیں، ان کے دلائل کے ہم نے پھر جوابات بھی دیے ہیں، اور ہم عوام کے سامنے بھی اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے دلائل ہیں اور یہ ان کے دلائل ہیں اور ان کے دلائل کے جوابات ہیں۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ یہی طرز اختیار کریں کہ دونوں طرح کی احادیث اپنے عوام کے سامنے رکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں، ورنہ ان کا ذہن یہی بنتا ہے کہ ان کے پاس دلائل ہیں اور حناف کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ اور تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ عبارت تصوف کی ہوتی ہے اس کو عقیدہ بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ تصوف کے اندر جب ایک لفظ بیان ہوگا اس کا مطلب الگ ہوگا، وہی لفظ جب عقیدے کی کتاب کے اندر آئے گا تو اس کا مطلب الگ ہوگا۔ تو یہ عبارت تصوف کی لیتے ہیں، اس کو عقیدہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد جو ہے کفری اور شرکیہ ہیں۔ مثلا میں ایک عقیدہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تصوف کی اصطلاح میں، تصوف کی کتب میں ایک لفظ چلتا ہے مشکل کشا۔ اب تصوف کی کتب میں، تصوف کی اصطلاح میں مشکل کشا کا معنی جو حضرت صوفیاء نے کیا ہے، اس کا معنی تزکیہ کرنے والا، باطنی مشکلات کو حل کرنے والا۔ اب تصوف کی اصطلاح میں اس کا یہ معنی ہے۔ اب جہاں ہماری کتب میں مشکل کشا کا لفظ آ جائے، اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تو مشکل کشا فلاں کو مانا ہے،
فلاں کے متعلق لکھا کہ وہ مشکل کشا تھے، فلاں کے متعلق لکھا مشکل کشا تھے، حالانکہ اس کا معنی کیا تھا؟ تزکیہ کرنے والا، باطن کی اصلاح کرنے والا۔ اور عقیدے کے باب میں، عقیدے کی کتاب میں جب یہی مشکل کشا کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا ما فوق الاسباب، مدد کرنے والا۔ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ تو دیکھیں عبارت تصوف کی لیتے ہیں، اس کو عقیدہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ علماء دیوبند کے جو عقائد ہیں یہ کفری اور شرکیہ ہیں۔ یہ کام اس طرح بھی اپنا جو ہے نا یہ مسلک پھیلاتے ہیں اور ہمارے حضرات کو خراب کرتے ہیں۔ اور چوتھا کام جو یہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے فقہ کے وہ مسائل جو غیر مفتہ بہا، غیر معمول بہا ہیں، ان کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ اتنا گندہ مسئلہ ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ تو فقہ کے وہ مسائل جو غیر مفتہ بہا، غیر معمول بہا ہیں، ان کو یہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کو یہ ذہن بناتے ہیں کہ فقہ جو ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ فقہ سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی محنت کی بنیاد تو یہ چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، مسئلہ تقلید کو بنیاد بنائیں گے۔ نمبر دو، احادیث دو طرح کی ہیں، صرف اپنے مسئلہ کی حدیث دکھائیں گے، ہمارے مسئلہ کی حدیث نہیں دکھاتے۔ نمبر تین، عبارت تصوف کی ہوتی ہے، اس کو عقیدہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ فقہ کے غیر مفتہ بہا، غیر معمول بہا مسائل کو عوام کے سامنے بیان کر کے ان کو متنفر کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی محنت کی بنیاد ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں، ہم نے یہ تو نہیں ہے کہ وہ کام کرتے رہیں اور ہم اس طرح بیٹھے رہیں۔ تو ہم نے جب ان کے مقابلے کے اندر کام کرنا ہے تو ہم کون سے کام اختیار کریں؟ ہم اپنی عوام کو کیسے سمجھائیں، اپنی عوام کو کیسے ان سے دور کریں تاکہ وہ ان کے دھوکے کے اندر نہ آئیں، ان کا شکار نہ ہوں؟ تو پھر ہم نے کیسے کام کرنے ہیں؟ تو اس حوالے سے میں 5 کام آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم اس فتنے کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، تو ہمیں 5 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نفس مسئلہ اور اصل مسئلہ سمجھیں۔ جن مسائل کے اندر اختلاف ہے وہ مسئلہ خود بھی سمجھیں، اپنی عوام اور متعلقین کو بھی سمجھائیں۔ سب سے پہلے پریشانی یہ لائق ہوتی ہے کہ نہ مسئلہ ہم نے سمجھا ہوتا ہے، نہ اپنی عوام کو سمجھایا ہوتا ہے، اس لیے خود بھی پریشان ہوتے ہیں، ہماری عوام بھی پریشان ہوتی ہیں۔ تو آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو جتنے بھی عقائد آپ کے سامنے آ رہے ہیں، مسائل سامنے آ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس مسئلے میں ہمارا موقف کیا ہے، یہ جو نظریہ ہے اس بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو اپنا مسلک جو ہے وہ نفس مسئلہ اور اصل مسئلہ یہ سمجھیں کہ اصل مسئلہ اور نفس مسئلہ ہے کیا۔ اس سے بہت بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں مثال سے آپ کے سامنے بات پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، اب آپ نے مسئلہ سنا ہوا ہے جو بہت مارا کت الارا مسئلہ شمار ہوتا ہے، رفع دین کا مسئلہ۔ سب سے پہلے غیر مقلدین اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب یہ رفع دین کا جو مسئلہ ہے، اب اس میں اگر نفس مسئلہ آدمی سمجھ لے، اصل مسئلہ سمجھ لے، تو پھر پریشانی باقی نہیں رہتی۔ نفس مسئلہ دیکھیں یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے، رفع دین ثابت ہے، پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے رفع دین چھوڑ دیا تھا۔ تو ہمارا غیر مقلدین سے جو نزاع ہے اس مسئلے میں وہ یہ نہیں ہے کہ رفع دین ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ ثبوت عدم ثبوت میں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، رفع دین تو ہم بھی ثابت مانتے ہیں۔ تو وہ عوام کو دھوکہ یہ دیتے ہیں، جب بھی کوئی تحریر لکھواتے ہیں، مناظرے کے اندر بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ رفع دین ثابت ہے اور تم نے ثابت کرنا ہے کہ رفع دین ثابت نہیں ہے۔ ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے، رفع دین ثابت ہے یا رفع دین ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو نزاع ہے وہ یہ ہے کہ رفع دین پر دوام ہے یا رفع دین پر ترک ہے۔ ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ رفع دین نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیا تھا یا نبی علیہ السلام نے رفع دین بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ تو کبھی بھی آپ ثبوت عدم ثبوت کی تحریر میں نہ آئیں، وہ کہیں کہ ہم ثابت کریں گے رفع دین ثابت ہے اور تم یہ ثابت کرو کہ رفع دین ثابت نہیں ہے۔ اس تحریر پر ہم نے نہیں آنا، اس بات پر نہیں آنا، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رفع دین پر دوام ہے یا رفع دین پر ترک۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ترک ہے، اور ان کے ذمہ کیا ہے؟ دوام۔ وہ ایک حدیث ایسی پیش کرتے ہیں جس کے اندر یہ حکم نبی علیہ السلام نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے۔ اب ثبوت کے اوپر تو بہت ساری حدیثیں پیش کر دیں گے، ثبوت پر تو بخاری بھی پیش کریں گے، مسلم، ابو داود، یہ ترمذی وغیرہ پیش کریں گے، یہ لیکن صرف کس پر ہوں گی؟ وہ ثبوت پر ہوں گی، دوام پر نہیں ہوں گی۔ آپ ان سے کہیں کہ ہم آپ سے 400 4000 احادیث کا مطالبہ نہیں کرتے، صرف ایک حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک حدیث ایسی دکھائیں کہ جس کے اندر یہ ہو کہ رفع دین نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہے۔ دیکھیں، اب جب یہ مسئلہ آپ سمجھ جائیں گے، اب ان سے مطالبہ کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ جب تک بندے کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو آدمی ان کی باتوں کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں رفع دین ثابت ہے، ہم کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہنا کہ رفع دین ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختلاف کس میں ہے؟ دوام اور ترک میں ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کیا، اور ہم کیا کہتے ہیں ہمیشہ نہیں کیا، بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ تو جب یہ مسئلہ خود بھی سمجھ آ جائے گا، اپنے عوام کو بھی سمجھا دیں گے، اب وہ بخاری پیش کرے، مسلم پیش کرے، سیاستہ کی کوئی کتاب پیش کرے، اب ہمارا ساتھی پریشان نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے اندر کس کا ذکر ہے، صرف ثبوت کا ذکر ہے۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہ عالیہ یہی فرماتے ہیں، جب ان سے کوئی مناظرے کی بات کرتا ہے کہ ہمارے ہاں اختلاف ہے جی، غیر مقلد ہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اب دیکھیں وہ اپنا پورا کام کر لیتے ہیں، جب پورا کام ہو جاتا ہے ہمارا ساتھی بات کرتا ہے تو فوراً وہ یہی کہتے ہیں کہ جی مناظرہ رکھ لو، ٹھیک ہے، ہم اپنے مناظر کو بلاتے ہیں، تم اپنے مناظرے کو بلا لو، مناظرہ کروا لیتے ہیں۔ اب وہ اپنی پوری محنت کر چکے ہیں، ہمارے ساتھیوں کی تو ابھی کام شروع نہیں ہوا، وہ تو پتہ نہیں ہے، مسئلے کا پتہ نہیں ہے، لیکن غیر مقلد فوراً کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں مناظرہ کروا لیتے ہیں، پھر استاد جی سے رابطہ کرتے ہیں، تو استاد جی فرماتے ہیں کہ دیکھو مناظرے کی ترتیب وہ ہوگی جو ہم بتائیں گے، ہماری طرز پر مناظرہ جب ہم نے کرنا ہے تو پھر ترتیب بھی وہی ہوگی جو ہم نے بتانی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ شروع سے مناظرہ ہو جائے۔ تو استاد جی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ تربیتی نشست رکھیں، اس کے اندر آپ خود ہوں، آپ کے 8 10 15 20 جتنے بھی ایسے حضرات ہیں ان کی آپ ایک تربیتی نشست رکھیں، اور ان کے اندر پھر ہمارا ساتھی جائے گا، ان کو جا کر یہ مسئلہ سمجھائے گا کہ اصل مسئلہ ہے کیا، ہمارے ساتھیوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اپنے ساتھی ہیں، جو متحرک ساتھی ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ جب تربیتی نشست ہو جائے گی، میں کہ جب تربیتی نشست ہو گئی، اب اس کے بعد پھر اس موضوع پر آپ بیان رکھیں، جلسہ رکھیں، پھر جلسے کے اندر جو ہے ہمارا ساتھی جو ہمارا مناظر ہوگا تو وہ انہی چیزوں کو دلائل کے ساتھ پورے مجمع کے اندر بیان کرے گا۔ اب پورے کے پورے جو ہے لوگ وہاں علاقے کے ہوں گے، اب ان کو سمجھ آ جائے گا کہ مسئلہ ہے کیا۔ ہماری جو اپنی عوام ہے، جو متحرک ہے، ان کو بھی بات سمجھ آ جائے گی، بھرے جلسے کے اندر بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کے بعد پھر تیسرا نمبر ہوگا مناظرے کا، جب آپ یہ طرز اختیار کریں گے تو پھر مناظرے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ حضرات تو اچھی خاصی محنت کر چکے ہیں، اپنی عوام کو بھی بات سمجھا دی ہے، اور اسی طرح جو ہے پورے علاقے کو بات سمجھا دی ہے۔ اب اس کے بعد جب مناظرہ ہوگا تو غیر مقلدین پہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ورنہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا اگر یہ ترتیب اختیار نہ کی جائے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں جب ڈائریکٹ مناظرہ ہوگا، ہمارا کوئی بھی مناظر جائے گا گفتگو کے لیے، اب یہ پہلی بات یہ ہے ہمارے عوام کو پتہ نہیں ہے اپنا مناظر ہے کون، نہ نام سنا ہے، نہ اس کا بیان سنا ہے، نہ اس کی گفتگو سنی ہے، وہ پہلے سے پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں یار ہمارا مناظر یہ جیتتا بھی ہے کہ نہیں جیتتا، اس کے پاس علم بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیسی گفتگو کرے گا، وہ پہلے سے پریشان ہوں گے۔ لیکن جب تربیتی نشست ہو جائے گی، اس کے بعد جلسہ ہو جائے گا، اب ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارا مناظر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس کے پاس دلائل موجود ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جب رفع دین پر مثلا مناظرہ ہوگا، اب وہ بخاری پیش کریں گے، بخاری سے ایک حدیث دکھائی، دوسری دکھائی، تیسری دکھائی، ہمارا مناظر جو اپنے ترک رفع دین کے دلائل پیش کرے گا، تو بعد میں عوام کا ذہن یہ بنے گا کہ ٹھیک ہے دلائل تو دونوں طرف تھے، ہمارے مناظر نے بھی دلائل دیے ہیں، ان کے مناظر نے بھی دلائل دیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے مناظر نے بخاری پیش نہیں کی، ہمارے مناظر نے فلاں کتاب پیش نہیں کی، بخاری انہوں نے پیش کی ہے لیکن ہمارے مناظر نے پیش نہیں کی، تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ بخاری ان کا ساتھ دیتا ہے، ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ ہماری عوام کا یہ ذہن بنے گا، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ بخاری وہ تو دکھا رہا ہے لیکن ہمارا ساتھی بخاری پیش نہیں کر رہا۔ لیکن جب اپنی عوام کو بات سمجھا دی ہوگی کہ بخاری کے اندر ثبوت کا ذکر ہے، دوام کا ذکر نہیں ہے، اب بخاری میں 6 حدیث اگر رفع دین کرنے کی ہیں تو ان میں کس کا ذکر ہے؟ صرف ثبوت کا ذکر ہے۔ تو جب پہلے سے اپنی عوام کو یہ بات سمجھائی ہوگی کہ بخاری مسلم کوئی بھی کتاب ہو اس میں رفع دین کے ثبوت کا ذکر ہے لیکن دوام کا ذکر نہیں ہے، اور ہم نے مطالبہ کس کا کرنا ہے ان سے؟ دوام کا۔ تو یہ اب ایک حدیث بھی ایسی پیش نہیں کر سکے گا تو ہماری اپنی عوام کہے گی کہ اس نے ایک بھی دلیل اپنے دعوے کے مطابق نہیں دی، لیکن اس وقت ہوگا جب پہلے سے اپنی عوام کو بات سمجھائی ہوگی، ورنہ ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ دیکھتے رہیں گے ادھر سے بھی دلائل آ رہے ہیں ادھر سے بھی دلائل آ رہے ہیں۔ پھر ہماری عوام خود فیصلہ کرے گی کہ ہمارے دلائل جو ہمارے موقف کے مطابق تھے اور ان کے جو دلائل تھے ان کے دعوے کے مطابق نہیں تھے، دعویٰ دوام کا ہے اور دلائل پیش کر رہے ہیں کس پر؟ ثبوت پر، تو ایک بھی دلیل ان کے دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم اصل مسئلہ خود سمجھیں گے، نفس مسئلہ خود سمجھیں، اپنی عوام کو بھی سمجھائیں۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نفس مسئلہ خود بھی سمجھیں اور اپنی عوام کو بھی سمجھائیں۔ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ غیر مقلدین کے جو عقائد و نظریات ہیں، یہ عقائد و نظریات یہ اپنی عوام کے سامنے بیان کریں۔ ہم صرف مسائل بیان کرتے رہیں گے، یہ اختلافی مسائل، تو عوام ان سے دور نہیں ہوگی، عوام ان چیزوں سے متنفر نہیں ہوتی، فلاں کہتے رفع دین کریں، فلاں کہتے نہ کریں، فلاں کہتے آمین اونچی آواز سے، فلاں کہتے آمین آہستہ آواز سے، عوام پر ان چیزوں کا اثر نہیں پڑتا۔
عوام دور ہوتی ہے کسی بھی جماعت سے، کسی بھی تحریک سے، کسی بھی فتنے سے، جب ان کے عقائد و نظریات ان کے سامنے آتے ہیں۔ جب ان کے عقائد و نظریات سامنے آئیں گے پھر عوام متنفر ہوگی کہ واقعی تو بہت گندے لوگ ہیں، ان کے عقائد و نظریات تو بہت خطرناک ہیں۔ تو غیر مقلدین کے آپ عقائد و نظریات ان کی کتابوں میں دیکھیں، پڑھیں، اور حضرت استادی کی جو کتاب ہے فرقہ اہل حدیث پاک و ان کا تحقیقی جائزہ، اس میں مستقل ان کے عقائد و نظریات اور ان کے مسائل لکھے ہیں، تو وہ آپ سمجھیں، اپنے عوام کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ تو ایسے لوگ ہیں، پھر ہماری عوام ان سے دور ہوگی۔ اب مثلا ان کے عقائد و نظریات ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے عقائد و نظریات یہ کتنے خطرناک ہیں۔ ان کے بہت بڑے عالم ہیں محمد جونہ گڑھی، بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ان کے طریق محمدی صفحہ نمبر 57 پر اس نے یہ بات لکھی کہ شریعت اسلام میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اگر بغیر وحی کے کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں ہے۔ یعنی امام کے مقابلے میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ احناف تو ائمہ کی بات مانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی رائے سے بغیر وحی کے کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں ہے، ہم امام کی بات کیسے مانیں؟ یعنی ہم تو نبی علیہ السلام کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں بغیر وحی کے، تو ائمہ کی بات ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ان پر تو وحی بھی نہیں آتی۔ اب دیکھو امام کے مقابلے میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا بات فرمائی کہ آپ بغیر وحی کے جو کچھ بھی فرمائیں گے وہ آپ کا فرمانا حجت نہیں ہوگا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنے ایسے فرامین ہیں جو آپ نے بغیر وحی کے فرمائے ہیں اور ہم حجت مانتے ہیں، ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جن باتوں کو، جن فرامین کو آپ حجت مانتے ہیں، تو پھر ایک ایک آپ کی حدیث اور آپ کی ایک ایک بات کو ثابت کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وحی کے ذریعے فرمائی ہے۔ اب کتنی ساری احادیث ہیں، اب کیسے ثابت ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث وحی کے ذریعے فرمائی ہے؟ آپ پر وحی آئی تھی پھر آپ نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ بغیر وحی کے کچھ فرمائیں گے تو وہ بھی حجت نہیں ہوگا، تو ائمہ کی بات کیسے حجت ہوگی؟ یعنی اماموں کی مخالفت میں آ کر انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ اس طرح تو پھر ذخیرہ احادیث جو ہے وہ تو پھر غیر محفوظ ہو جائے گا۔ پھر کون سی باتیں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے یہ وحی کے ذریعے فرمائی ہے اور یہ بغیر وحی کے فرمائی ہے؟ تو منکرین حدیث کو تو پھر تو بات مل جائے گی، وہ تو اسی وجہ سے حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں، یہ فلاں بات جو ہے نا یہ فلاں آیت کے خلاف ہے، تو یہ تو منکرین حدیث کے لیے راستہ کھولنے والی بات ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ لکھا کہ نبی علیہ السلام بھی بغیر وحی کے اگر کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں ہے۔ اور دوسرے ان کے بہت بڑے عالم نواب صدیق حسن خان، ان کی کتاب ہے بدور الاحلہ، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ نماز عید باجماعت پڑھتے تھے، پھر بھی اگر تنہا تنہا پڑھی جائے تو صحیح ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باجماعت نماز پڑھنا کوئی حجت نہیں۔ نماز عید کے متعلق فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اگر کوئی بندہ اکیلے اکیلے نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام کا جماعت کے ساتھ پڑھنا کہتے ہیں کوئی حجت نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا سبق دینا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، ایک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا عمل حجت نہیں ہے اور دوسرا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول حجت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ان کی اس طرح کی عبارات موجود ہیں ان کی کتابوں کے اندر۔ اسی طرح ان کے ایک بہت بڑے محقق اس دور کے امین اللہ پشاوری، ان کی ایک کتاب ہے الحق الصریح شرح مشکات۔ الحق الصریح کے اندر زنا کے متعلق انہوں نے بات لکھی کہ زنا میں فرق ہوتا ہے، ایک زنا وہ ہے جو اعلیٰ درجے کا ہے، ایک زنا وہ ہے جو ادنا درجے کا ہے، ایک زنا وہ ہے جو اوسط درجے کا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ انبیاء کا زنا اگرچہ حقیقی نہیں ہوتا لیکن ہم ہوتا ہے، ہم انبیاء کے بارے میں کہتا ہے کہ زنا کی یہ 3 قسمیں ہیں، انبیاء کا زنا اگرچہ حقیقی نہیں ہوتا لیکن ہم ہوتا ہے۔ پھر آگے جا کر لکھتا ہے کہ ہم یہ بھی زنا کی ایک قسم ہے، یعنی نعوذ باللہ انبیاء کرام کی طرف بھی کس کی نسبت کر رہی ہے؟ یہ زنا کی نسبت کر رہے ہیں۔ پہلے خود کہا کہ انبیاء کا زنا حقیقی نہیں ہے لیکن ہم ہیں، اور آگے جا کے اسی ہم کو پھر کہتا ہے کہ یہ بھی زنا کی ایک قسم ہے۔ اب دیکھو نا انبیاء کے بارے میں ان کے کیسے عقائد و نظریات ہیں کہ انبیاء کی طرف کیسی باتیں یہ منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے نواب صدیق حسن خان، ان کی کتاب ہے الروضۃ الندیہ، ایک ہی جلد میں کتاب ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو قبروں کے اوپر جو گنبد بنائے جاتے ہیں ان کو گرانا واجب ہے، چاہے وہ نبی کی قبر پر ہو چاہے وہ غیر نبی کی قبر پر ہو۔
کسی بھی قبر پر اگر گنبد ہو تو اس کو گرانا واجب ہے۔ یعنی یہ اس میں یہ درس دے رہے ہیں اس بات کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک جو ہے، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر جو گنبد بنا ہے آپ کا جو روضہ ہے، میں کہ اس کو گرانا واجب ہے۔ اور واجب کے لفظ لکھے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ نبی اور غیر نبی کا فرق کیے بغیر جس کا بھی وہ گنبد دیکھیں قبر بنا ہوا ہے اس کو گرائیں۔ تو یہ ان کے دلوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے کہ کیسے باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو یہ عقائد و نظریات جب آپ عوام کے سامنے پیش کریں گے، اب عوام دیکھے گی کہ واقعی ان کے عقائد و نظریات بہت خطرناک ہیں، ان سے بچنے کی پھر کوشش کریں گے۔ اس طرح صحابہ کرام کے متعلق، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، انبیاء کے متعلق تھے، صحابہ کرام کے متعلق۔ اب خلفائے راشدین کا آپ نام سنتے ہیں، ہمارے حضرات خطبے کے اندر بھی پڑھتے ہیں جمعہ کے خطبہ میں، اور ان کے جو وحید الزماں بہت بڑے ان کے عالم ہیں، انہوں نے ہدیۃ المہدی میں لکھا کہ خلفائے راشدین کا ذکر خطبے کے اندر کرنا یہ بدعت ہے۔ یعنی خطبے کے اندر اگر کوئی بندہ خلفائے راشدین کا نام لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نام لینا جو ہے نا یہ بدعت ہے۔ اب دیکھیں خلفائے راشدین کے نام کے ساتھ بھی ان کو کتنی چڑ ہے کہ ان کا نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتے اور اس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ ہدیۃ المہدی کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی۔ اسی طرح طریقہ محمدی کے اندر محمد جونہ گڑھی نے کیا بات لکھی، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ اپنی اپنی خلافت کے زمانہ میں دونوں معنی کے لحاظ سے اولی الامر تھے۔ قرآن کریم کے اندر جو اولی الامر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہتے ہیں بالکل اس کا یہ مصداق تھے۔ کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ تو کسی صحابی نے ان کی تقلید کی اور نہ کوئی ان کی طرف منسوب ہوا۔ اس سے آگے جو بات ہے وہ آپ سنیں، کہتے ہیں بلکہ ان کے اقوال کی خلاف ورزی کی جبکہ وہ فرمان خدا اور فرمان رسول کے خلاف نظر آئے۔ یعنی خلفائے راشدین نے جب اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تو پھر صحابہ کرام نے ان کی موافقت نہیں کی۔ اب اس میں یہ سبق دے رہے ہیں کہ خلفائے راشدین یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی بھی کرتے رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی بھی کرتے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ فرمان خدا اور فرمان رسول کے خلاف نظر آئے تو کسی صحابی نے ان کی بات نہیں مانی بلکہ ان کے اقوال کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب اس سے انہوں نے یہ سبق دیا کہ خلفائے راشدین جو ہے یہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت بھی کرتے رہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے، یہی جو ان کے علامہ وحید الزماں ہیں، ان کی کتاب ہے نزول الابرار، دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ لکھا کہ بعض صحابہ نعوذ باللہ فاسق تھے، آگے پھر نام بھی لکھے ہیں، کہتے ہیں حضرت ولید بن عقبہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت عمر بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے بارے میں لکھا کہ یہ صحابہ جو تھے یہ فاسق تھے۔ اب بتائیں رافضی بھی یہی بات کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، یہی بات انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر لکھا ہے کہ نعوذ باللہ یہ صحابہ کیا تھے، یہ فاسق تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا مزاج کس سے ملتا ہے، ان کی کڑیاں کن سے ملتی ہیں۔ تو یہ نیم رافضی، اس لیے ان کو کہنا جو ہے یہ بالکل جو ہے خلاف نہیں ہوگا، یعنی بالکل یہ حق والی بات ہوگی اگر ان کو نیم رافضی کہہ دیا جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں خلفائے راشدین کے متعلق کیا ہے، حضرت امیر معاویہ کے متعلق، دیگر صحابہ کے متعلق ان کا کیا عقیدہ نظریہ ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں حضرت شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ اور ان کے خلیفہ قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کشف الحجاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ غیر مقلد مولوی عبدالحق بنارسی جو ان کے بانیوں میں سے ہیں، عبدالحق بنارسی نے کہتے ہیں ہمارے سامنے یہ بات کہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑ کر کہتے ہیں کہ مرتد ہوئی، اگر بے توبہ مری ہیں تو کافر ہو کر مری ہیں۔ اب یہ بات کون کہہ سکتا ہے، دیکھیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے نا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑی تو نعوذ باللہ مرتد ہو گئیں، اگر بغیر توبہ کے مری ہیں تو کافر ہو کر مری ہیں۔ اور یہ کشف الحجاب کے اندر حضرت قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خود واقعہ لکھا کہ ہم نے خود اس سے یہ بات سنی ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کا صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ نظریہ ہے۔ اس طرح امین اللہ پشاوری، جن کا حوالہ پہلے بھی گزرا ہے، ان کی کتاب ہے فتاوی الدین الخالص، اس کے اندر اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا، کسی مسئلہ میں حضرت عائشہ کا قول نقل کیا، پھر اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن اور بے وقوفی کی وجہ سے کی ہے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھو وہ بے وقوفی کی نسبت کر رہے ہیں۔
تو یہ ان کے عقائد و نظریات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں۔ اب اپنی عوام کو جب آپ دکھائیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی کتنے خطرناک لوگ ہیں، کہ اپنی کتابوں کے اندر اپنے بیانوں کے اندر یہ کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ شمع محمدی، یہ جو محمد جونہ گڑھی ہے، اس کی بہت ساری کتابیں، طریق محمدی، شمع محمدی، مشکات محمدی، صلاۃ محمدی، اس نام سے اس کے بہت سارے رسالے ہیں۔ اس کے ایک رسالہ ہے شمع محمدی، اس کے اندر اس نے جو ہے نا سرخی قائم کی ہے، جسے ایک عنوان قائم کرتے ہیں۔ سرخی کے اندر لکھا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ معتبر نہیں۔ سرخی کا نام ہی یہ دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ معتبر نہیں، پھر اندر بات بھی لکھی ہے جا کر، تو ثابت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح تنویر الآفاق، ان کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں انڈیا میں، یہ مولوی رئیس ندوی، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت سخت قلم اس نے استعمال کی ہے علماء دیوبند کے خلاف۔ تو چونکہ عادت ہے نا، وہی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، جس نے صحابہ کو نہیں بخشا علماء دیوبند کو کیا بخشے گا۔ اس نے اس تنویر الآفاق کتاب، یہ مسئلہ طلاق ثلاثہ پر ہے، اس نے ثابت کیا کہ 3 طلاق وہ ایک ہوتی ہے۔ تو اس کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت کی خاطر قرآنی حکم کو بدل ڈالا۔ یعنی قرآن کے اندر تو کیا تھا کہ 3 طلاقیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں، لیکن 3 طلاق ایک ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی خاطر حکم بدل ڈالا اور یہ فتویٰ دے دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ یعنی اس سے وہ کیا سبق دے رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کیا کر دیا ہے، تبدیلی کر دی ہے، قرآن حکم کو بدل ڈالا ہے۔ تو اس طرح کے جو ان کے نظریات ہیں صحابہ کرام کے متعلق، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنی عوام کو ہم یہ سمجھائیں کہ ان کے عقائد و نظریات یہ بہت خطرناک ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور ہمارے اکابر اسلاف کے بالکل خلاف ہیں۔ ان کے وہی عقائد و نظریات ہیں جو رافضیوں کے ہیں۔ اسی طرح تیسرا کام، یہ تو دوسرا کام بتایا میں نے آپ کی خدمت میں۔ پہلا کام یہ ہے کہ نفس مسئلہ سمجھیں اور خود بھی سمجھیں، اپنی عوام کو سمجھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ اپنی عوام کے سامنے پیش کریں۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ کریں کہ ان کی وہ غلیظ عبارات جو انہوں نے مقلدین احناف کے بارے میں کہی ہیں، وہ عبارات عوام کے سامنے پیش کریں۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے حضرات ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، کچھ نہیں کہتے کسی کو، یہ تو حدیث پر عمل کرتے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ لیکن جب ان کی عبارات ہمارے خلاف آئیں گی، ایک بندہ اپنے خلاف جب کسی کی عبارت دیکھے گا، پھر اس کو جو ہے افسوس ہوگا کہ واقعی یہ تو بہت گندہ قسم کا بندہ ہے کہ میرے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے، میرے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے، میرے بارے میں اس کی یہ سوچ ہے۔ تو ان کی وہ عبارات آپ اکٹھی کریں جو انہوں نے احناف ہمارے متعلق لکھی ہیں۔ بس اوقات کسی اور کے خلاف ہوگی تو بندہ متاثر نہیں ہوگا، لیکن جب اپنی ذات پر بات آئے گی پھر آدمی وہ کہے گا کہ واقعی یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے میرے خلاف بھی اس نے یہ بات کی ہے۔ جب اپنی ذات پر بات آتی ہے بندہ پھر جو ہے دوسرے سے دور ہوتا ہے۔ تو ان کی وہ عبارات بھی آپ اکٹھی کریں، ایسی عبارات کتابوں کے اندر موجود ہیں جو انہیں ہمارے متعلق مقلدین کے متعلق کی ہیں۔ مثلا عبارت نمبر 1، ان کے ایک عالم ہیں عبدالحق حصاروی، کتاب ان کی ہے سیاحت الجنان۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ امر روشن ہو چکا ہے کہ حق مذہب اہل حدیث ہے اور باقی جھوٹے اور جہنمی ہیں۔ حق صرف اہل حدیث ہے، باقی سارے کے سارے جہنمی اور جھوٹے ہیں۔ اور اہل حدیثوں پر واجب ہے کہ ان تمام گمراہ فرقوں سے بچیں، نہ ان سے دینی تعلقات رکھیں، نہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، نہ ان کے جنازے میں شرکت کریں، نہ ان سے سلام کریں، نہ ان سے نکاح کریں، نہ اپنی لڑکیاں دیں اور نہ لیں۔ یعنی وہی کام جو کافروں سے کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام کس سے کرنے ہیں، یہ احناف سے کرنے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہمیں مسلمان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ عبارتیں جو ہے جب انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں، ان کے عوام یہ عبارتیں پڑھتی ہیں تو ہمارے من کا کیا ذہن ہوگا؟ وہ تو ہمیں مسلمان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہمارے حضرات ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہماری عوام کو متاثر کرتے ہیں صرف مسائل سے، ان کو نماز کی وجہ سے بس نماز پر لگا دیں گے، رفع دین پر لگا دیں گے، آمین پر لگا دیں گے، بعد میں پھر اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے ان کو دیتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمارا بندہ اس کا ذہن بالکل ٹھیک تھا، تو جب یہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اپنی یہ کتابیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی کتابیں دیتے ہیں۔ جب وہ کتابیں ان کی پڑھتا جائے گا اس کا ذہن بھی آٹومیٹکلی بن جائے گا، اس کا ذہن بھی یہ بنے گا کہ واقعی احناف جو ہے نا یہ جو مشرک ہیں، بدعتی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ تو اپنی کتاب کے اندر اس نے یہ عبارت لکھی۔ اس طرح محمد جونہ گڑھی جو ہے، اس کی کتاب ہے سراج محمدی۔ اب اس کتاب میں اس سے ایک سوال پوچھا گیا، سوال اور جواب وہاں نقل کیا گیا ہے۔
سوال یہ ہوا اگر کسی وہابی یعنی غیر مقلد کا والد حنفی ہو کر مر گیا تو کیا اس کا بیٹا اپنے والد کے دعائے مغفرت کر سکتا ہے؟ یعنی بیٹا حنفی ہے اور اس کا باپ غیر مقلد تھا، کہتے ہیں کہ اس کا جو باپ حنفی ہو کر مر گیا، اب کیا اس کا یہ جو بیٹا ہے اب یہ اپنے والد کے لیے جو حنفی ہو کر مر گیا دعائے مغفرت کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے آیت لکھی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے۔ یعنی بیٹا کیا تھا، وہ غیر مقلد ہے اور باپ اس کا حنفی ہو کر مر گیا، کہتے ہیں یہ جو بیٹا ہے یہ اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا والد کیا تھا، مشرک تھا، حنفی تھا، حنفی مشرک ہے، لہٰذا دعائے مغفرت کرنے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کا ہمارے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یہ ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ بالکل جہنمی ہیں، یہ بالکل کافر ہیں، یہ بالکل مشرک ہیں، اور ہمارے حضرات کیا کہتے ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ان کی کتاب ہے الاعتصام السنہ، اس کتاب میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ چاروں اماموں کے مقلد، چاروں کی سراد کی ہے، چاہے وہ حنفی ہیں، چاہے وہ شافعی ہیں، چاہے وہ مالکی ہیں، چاہے وہ حنبلی ہیں، اور چاروں طریقوں کے متبعین، چار طریقے جو چشتیہ ہے، قادریہ، نقش بندیہ، سور وردیہ، کہتے ہیں ان کے ماننے والے اور چاروں ائمہ کے مقلدین سب لوگ مشرک اور کافر ہیں۔ دیکھو بالکل واضح کر کے لکھا کہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں، یہ کافر اور مشرک ہیں۔ تو ہمیں یہ کافر اور مشرک ہیں اور ہمارے حضرات ان کو جو نا بہت اچھا سمجھتے رہیں، تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اپنی بات ان کے سامنے پیش کریں گے، پھر ہماری عوام کو پتہ چلے گا ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں، صحابہ کے بارے میں کیا ہیں، ہمارے بارے میں کیا ہیں، اور ان کی اپنی عبارات کیا ہیں۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہماری عوام ان سے متنفر ہو اور ان سے دور ہو، ورنہ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، اور ہماری عوام جتنی جلدی ان کے چکر میں آتی ہے کسی اور کے نہیں آتی۔ ان کے پاس ایسے طریقے ہیں کہ ہماری عوام سب سے زیادہ متاثر ان سے ہوتی ہے، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر یہ ہماری عوام کو متاثر کرتے ہیں۔ بہت دوسرا کوئی بھی فرقہ ہے، چاہے وہ اہل بدعت ہیں، رافضی ہیں، وہ مرزائی، کوئی بھی ہیں، اتنی جلدی ہماری عوام ان کے اس میں ہاتھ میں نہیں جاتی جتنی جلدی ان کے ہاتھ میں جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی عوام کو ہم ان سے روشناس کرائیں کہ یہ غیر مقلدین کا فتنہ یہ انتہائی خطرناک فتنہ ہے، ان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اچھا، ہمارے بارے میں تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مقلد ہیں، یہ جو بیعت کرنے والے ہیں سارے کے سارے کافر اور مشرک ہیں۔ اچھا، جو بالاتفاق کافر ہیں، جن کو ہماری پارلیمنٹ نے بھی کافر قرار دیا، مرزائی، اچھا مرزائیوں کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے؟ مرزائیوں کے بارے میں ان کے شیخ الاسلام جب ختم نبوت پر یہ بیان کرتے ہیں تو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری ان کی بڑی خدمات پیش کرتے ہیں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں، ہمارے علماء اہل حدیث نے بڑا کام کیا مرزیت کے خلاف۔ اب یہ ان کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری یہ کیا کہتے ہیں کہ اسلامی فرقوں میں خواہ کتنا اختلاف ہو، آخر نقطہ محمدیت پر جو درجہ ہے والذین آمنوا، اس میں سب شریک ہیں، اس لیے گو ان میں باہمی سخت شقاق ہو، مگر نقطہ محمدیت کے لحاظ سے ان کو باہمی رحماء ہونا چاہیے۔ مرزائیوں کا سب سے زیادہ مخالف میں ہوں، مگر نقطہ محمدیت کی وجہ سے میں ان کو بھی اس میں شامل سمجھتا ہوں۔ ایک تو اسلامی فرقوں کے اندر مرزائیوں کو شامل کیا اور یہ کہا کہ سب سے زیادہ مخالف میں ہوں، لیکن اس نقطہ محمدیت کے اندر میں ان کو اس کا برابر کا شریک سمجھتا ہوں۔ یعنی جس طرح باقی حضرات اہل ایمان مومن ہیں تو ان کو بھی کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ یہ بھی مومن ہیں، یعنی اسلامی فرقوں کے اندر ان کو مرزائیوں کو شمار کیا۔ اچھا، اگلی عبارت کیا ہے اس کی اخبار اہل حدیث کے اندر؟ اگلی عبارت میں کہتا ہے کہ میرا مذہب اور عمل ہے کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز میں اقتداء جائز ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا مرزائی ہو۔ یعنی شیعوں کے پیچھے نماز بھی جائز ہے، مرزائیوں کے پیچھے نماز بھی جائز ہے، اور حنفیوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، ان سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، ان کے جنازے میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، ان سے سلام کرنا جائز نہیں ہے حنفیوں سے۔ لیکن جو مرزائی اور شیعہ ہیں کہتے ہیں کہ ان سے کیا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں میرا مذہب اور میرا عمل یہ ہے کہ ہر ایک کے پیچھے نماز جائز ہے، چاہے وہ مرزائی ہے چاہے وہ شیعہ ہے۔ اگلی عبارت کے اندر اس نے لکھا، یہ بھی اخبار اہل حدیث کے اندر ہے، اگر عورت مرزین ہو تو علماء کی رائے ممکن ہے میرے خلاف ہو، مگر میرے ناقص علم میں اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اب دیکھو، مرزائیوں سے نکاح کرنا جائز ہے لیکن حنفیوں سے نکاح کرنا کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ تو آپ خود دیکھیں ان کی باتیں جو ہیں ہمارے بارے میں کیا ہیں، اور جو کافر ہیں ان کے بارے میں ان کی باتیں کیا ہیں۔ اور بہت سارے ایسے مسائل ان کے موجود ہیں کہ جس کے اندر
جو مسئلہ غیر مقلدین کا ہے وہی مسئلہ مرزائیوں کا ہے، یعنی مرزائی تو پہلے تھے، یہ تو بعد میں وجود میں آئے ہیں، تو وہی جو مرزائیوں والے مسائل تھے وہ انہوں نے اختیار کیے ہیں۔ مثلا غیر مقلدین کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہے، اس سے پہلے یہ نظریہ یہ مرزائیوں کا تھا۔ فقہ احمدی ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 80 پر یہ بات موجود ہے، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دیں تو 1 شمار ہوتی ہے، یعنی مرزائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں دے تو 1 ہوتی ہے، یہی نظریہ غیر مقلدین کا ہے۔ اسی طرح مرزائیوں کا نظریہ کیا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے نماز میں، فقہ احمدیہ صفحہ 89 پر لکھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے، اور غیر مقلد بھی یہی کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، باقی کوئی بھی امام سینے پر ہاتھ باندھنے کا قائل نہیں ہے۔ 2 ہی مسئلے ہیں، یہ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، ناف کے اوپر باندھتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنا یہ صرف انہی کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح فقہ احمدیہ کے اندر یہ بات لکھی کہ بغیر فاتحہ کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور یہ بات غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بغیر فاتحہ کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح فقہ احمدیہ میں لکھا کہ تراویح 8 رکعت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ 8 رکعتیں تراویح پڑھی ہیں۔ ابھی غیر مقلدین بھی یہی کہتے ہیں کہ تراویح کتنی ہیں؟ 8 رکعت ہیں۔ اسی طرح فقہ احمدیہ میں لکھا کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، اور یہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ تو دیکھیں ان کے مشترکہ مسائل ہیں، جو مسائل ان کے ہیں وہی مسائل ان کے ہیں۔ اسی طرح فقہ احمدیہ کے اندر یہ بھی لکھا کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور یہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ فقہ احمدیہ میں یہ بھی لکھا کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے اس کی قضا نہیں ہے۔ غیر مقلدین بھی یہی کہتے ہیں کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے اس نماز کی قضا نہیں ہے، توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ اب دیکھیں کتنے مسائل ایسے ہیں جو مرزائیوں کے ہیں وہی مسائل کس کے ہیں؟ وہ غیر مقلدین کے ہیں۔ تو آپ اسے خود اندازہ کریں کہ ان کے نظریات اور ان کی کڑیاں کن سے ملتی ہیں۔ وہی جو مرزائیوں والے عقائد نظریات ہیں وہ ان کے ہیں، یا جو شیعوں والے ہیں وہی نظریات ان کے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اپنی عوام کے سامنے ہم پیش کریں تاکہ ہماری عوام جو ہے وہ ان سے دور ہو، ان سے متنفر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے وہ ہاتھ چڑھ جائیں اور یہ اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اور چوتھا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو جھوٹ ہیں، جو اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، دھوکے سے کام لیا ہے، اپنی عوام کے سامنے ان کے جھوٹ بیان کریں۔ دیکھیں ایک عام بندہ ہے وہ جھوٹ بولے تو کوئی بندہ اس سے جو ہے نا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے بارے میں مشہور ہوتے جھوٹا ہے، اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے، اس سے دور ہوتے نفرت کرتے ہیں۔ ایک عالم ہو کر، ایک مفتی ہو کر، شیخ الحدیث ہو کر جب جھوٹ بولے گا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ ایک عام بندہ جھوٹ بولے اس کو کوئی برداشت نہیں کرتا، ایک مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، عالم دین ہے، وہ جھوٹ بولے گا تو یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اور ان کے مفتیان کرام نے فتاویٰ کے اندر، ان کے شیوخ نے اپنی کتابوں کے اندر ایسے جھوٹ لکھے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ عام بندہ بھی ایسے جھوٹ نہیں بولتا جو یہ جھوٹ بول دیتے ہیں، دوسرے کی طرف خام خواہ کی نسبت کر دیتے ہیں۔ اب ان کے جھوٹ جو ہے کتابوں میں لکھے ہیں۔ اچھا پھر دیکھیں ان کی کتابیں دوبارہ چھپ بھی رہی ہیں، وہی جو ان کے اکابر کی کتابیں تھیں یہی لوگ چھاپ رہے ہیں۔ جب دوبارہ چھاپتے ہیں تب بھی عبارت اسی طرح ہوتی ہے، کسی عبارت کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک وہ بھی غلطی سے چھپ گئی ہے یا اس کتاب کو اپنی عبارت سے نکال دیں، نہیں، اس کو اپنی کتاب سے نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ابھی تک ان کے جھوٹ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مثلا دیکھیں اب ان کے جو یہ شیخ الاسلام ہے ثناء اللہ امرتسری، اس نے فتاویٰ ثنائیہ کے اندر یہ لکھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے اور رفع دین کرنے کی روایات بخاری، مسلم اور ان کی شروع میں بکثرت موجود ہیں۔ یعنی سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات اور رفع دین کرنے کی روایت کہتے ہیں کس میں ہے؟ بخاری اور مسلم میں۔ حالانکہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ یہ بالکل صریح جھوٹ ہے۔ آپ ان سے چیلنج کریں کہ آپ یہی بات ہمیں بخاری سے دکھائیں یا آپ ہمیں مسلم سے دکھائیں، یا پورے سیاستہ سے آپ ایسے ہمیں حدیث دکھائیں، صحیح اور مرفوع حدیث دکھائیں جس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ پورے سیاستہ میں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دجل سے کام یہ لیا کہ مراسیل ابو داود کے اندر ایک روایت تھی، اور مرسل روایت جو ان کے نزدیک حجت بھی نہیں ہے، مرسل روایت ان کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ سنن ابی داود کی آگے لگی ہے مراسیل ابی داود، مراسیل ابی داود سے ایک حدیث نکال کر انہوں نے سنن ابی داود کے اندر لکھ دی ہے۔ اب جتنی نئی کتابیں چھپ رہی ہیں وہی جو مراسیل کے اندر جو روایت تھی وہ سنن ابی داود کے اندر شامل کر دی ہے۔ یہ کام انہوں نے بہت ساری جگہ کیا ہے۔ ایک حدیث کسی اور کتاب میں تھی، وہاں سے نقل کر کے دوسری کتاب میں لکھ دی ہے۔ حاشیے کے اندر حدیث تھی، وہ متن کے اندر لکھ دی ہے۔ اب مراسیل الگ کتاب ہے، اس میں سے حدیث نکال کر سنن ابی داود کے اندر لکھ دی ہے۔ تو پہلے ہم کہتے تھے نا کہ سیاست میں ایک روایت بھی نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں۔ انہوں نے اس دعوے کو جھوٹا کرنے کے لیے وہ مراسیل سے ایک روایت نکال کے سنن ابی داود کے اندر نقل کر دی ہے، لیکن پھر بھی کیا ان کا فائدہ نہیں ہوا اس سے، اس لیے کہ وہ مرسل ہے، اور مرسل ان کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ خود انہوں نے لکھا ہے کہ مرسل ہمارے نزدیک حجت نہیں ہوتی۔
تو کام بھی ایسا کیا تب بھی ان کا کام اس سے نہ چلا۔ بہرحال صحاح ستہ کے اندر کوئی ایسی مرفوع صحیح صریح حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ نبی علیہ السلام سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اور انہوں نے کیا لکھا کہ بخاری کے اندر ایسی حدیث موجود ہے۔ اسی طرح فتاوی اہل حدیث، فتاوی اہل حدیث یہ بھی تقریباً 10 جلدوں میں ہے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، یہ حدیث حسن ہے، اور صحیح بخاری میں بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے۔ اب کس جگہ یہ صحیح بخاری میں کوئی پتہ نہیں ہے، صحیح بخاری آپ پوری تلاش کر لیں، صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی ایسے نہیں آئے گی جس کے اندر یہ ہوگا نبی اسلام سینے پر ہاتھ باندھتے تھے یا آپ نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہو، لیکن لکھ دیا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی ایک حدیث ایسی آئی ہے، فتاوی اہل حدیث جلد 3 صفحہ 93 پر۔ اسی طرح ان کے مفتی ابو البرکات فتاوی برکاتیہ، یہ وہ عبارتیں ہیں جو ان کے فتاوی کے اندر موجود ہیں، فتاوی ثنائیہ میں، فتاوی علماء حدیث میں اور فتاوی برکاتیہ میں۔ کہتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 رکعت کے ساتھ وتر نہ پڑھو، مغرب کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ یہ وتر 1 رکعت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 رکعت وتر نہ پڑھو، کیوں؟ اس سے کیا ہوگی؟ نماز مغرب کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ حالانکہ صحیح بخاری کے اندر ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ وتر 3 رکعت نہ پڑھو، بلکہ صحیح بخاری میں تو 3 رکعت وتر کی بات ہے، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے وتر 3 رکعت پڑھنے چاہیے، لیکن انہوں نے کیا لکھا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 رکعت وتر نہ پڑھو، اس سے نماز مغرب کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ بالکل صریح جھوٹ ہے، صحیح بخاری کے اندر ایسی بات موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے مولوی حبیب الرحمن یزدانی، خطیب ہیں ان کے، خطبات یزدانی، یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے لکھا، ایک تقریر کے دوران کہتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں باب قائم کیا، باب المسی علی الجوربین، جرابوں پر مسح کرنے کا باب۔ کہتے ہیں امام بخاری نے باب قائم کیا، باب المسی علی الجوربین، اور ساتھ یہ بھی لکھا اگر یہ لفظ نہ ملیں تو میں مجرم ہوں۔ اب پوری بخاری آپ تلاش کر لیں، پوری بخاری میں کسی بھی جگہ یہ باب آپ کو نہیں ملے گا، باب المسی علی الجوربین، کہ جرابوں پر مسح کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا بھی ہے اور کتاب کے اندر لکھا بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا اگر یہ لفظ نہ ملیں تو کہتے ہیں کہ میں مجرم ہوں۔ اب یہ بات بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس طرح ان کے بہت بڑے محقق زبیر علی زئی، یہ اس دور کے ان کے بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے، ان کے حضرات ان کو بہت مانتے ہیں۔ اب آپ ان کی بددیانتی کا اندازہ لگائیں، امام اہل سنہ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے تقلید کے مسئلہ پر، اس مسئلہ میں شیخ صاحب نے یہ لکھا کہ ہمارے ہاں اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے، اتباع اور تقلید اقتداء یہ مترادف ہیں، اقتداء اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہیں، اور غیر مقلدین کے نزدیک اقتداء اتباع اور چیز ہے، تقلید اور چیز ہے۔ اب شیخ صاحب کی یہی عبارت تھی، زبیر علی زئی نے کتاب لکھی دین میں تقلید کا مسئلہ، اس میں اس نے عبارت یہ لکھی کہ ان کے دیوبندیوں کے شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں کہ اقتداء اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے، یعنی یہی شیخ صاحب کی عبارت جو ہے توڑ موڑ کے پیش کی، اور اپنا جو ہے وہ مدعا ثابت کرنے کے لیے امام صاحب شیخ امام اہل سنت کی بات پیش کر دی کہ ان کے دیوبندیوں کے بہت بڑے جو عالم کہتے ہیں کہ اتباع اور چیز ہے، تقلید اور چیز ہے، حالانکہ شیخ صاحب نے یہ لکھا تھا کہ ہمارے ہاں ایک ہی چیز ہے اور غیر مقلدین کے نزدیک کیا ہے، الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے نا شیخ صاحب کی طرف منسوب کر کے یہ بات لکھ دی ہے، تو یہ بہت بڑی بددیانتی ہے کہ حوالہ نقل کرنے کے اندر بھی انہوں نے بددیانتی سے کام لیا ہے کہ شیخ صاحب کی عبارت کچھ تھی اور بناس کو کچھ دیا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی ان کی کوئی کتاب دیکھیں تو دیکھتے ہی اسے متاثر نہ ہوا کریں، بلکہ اصل کتاب کے اندر وہ عبارت دیکھیں ویسی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو یہاں بہت سارے اس طرح کے مسائل آتے ہیں، پچھلے دنوں بھی 20 رکعت تراویح پر ایک جگہ سے سوالات آئے تو انہوں نے ثابت کیا ہوا تھا کہ 8 رکعت تراویح، اور جتنے بھی حوالے ہم نے چیک کیے یہاں لائبریری کے اندر وہ سارے کے سارے حوالے ایسے تھے جس کے اندر انہوں نے دجل سے کام لیا ہوا تھا، عبارت کچھ تھی بنائی کچھ ہے، عبارت کچھ ہے بنائی کچھ ہے۔ تو اس لیے ان کی کسی بھی کتاب کا حوالہ آپ دیکھیں تو اسے دیکھ کر متاثر نہ ہو، بلکہ اصل کتاب کی طرف مراجعت کریں، اصل کتاب کے اندر عبارت کیا ہے۔ تو یہ چند ایک جھوٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے بڑے بڑے شیوخ اور ان کے بڑے بڑے مفتیان کرام کس قدر یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جن کی مسلک کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو تو وہ حق مذہب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ وہ کام ہیں جو ہم اپنی عوام کے سامنے پیش کریں۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ نفس مسئلہ سمجھیں، ٹھیک ہے، اصل مسئلہ سمجھیں کہ اس مسئلے میں ہمارا اصل اختلاف ہے کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ اپنی عوام کے سامنے لائیں،
اور تیسرے نمبر پر جو ان کی عبارت ہمارے متعلق ہے، احناف کے متعلق، مقلدین کے متعلق، وہ عبارت اپنی عوام کے سامنے پیش کریں۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ ان کے جھوٹ جو ہے یہ اپنی عوام کے سامنے بیان کریں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کتنا جھوٹ لکھا ہے۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ دفاع کے ساتھ ساتھ اقدام بھی کریں، صرف دفاع ہی نہ کرتے رہیں، ہم جواب ہی دیتے رہیں، یہ اعتراض کرتے رہیں، سوال کرتے رہیں اور ہم جواب دیتے رہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں، تھوڑا سا اقدام بھی کریں، ان سے سوالات بھی کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، ان کی طرف سے سوالوں کی فہرست آ جاتی ہے، 10 سوال، 20 سوال، 100 سوال، ہمارے سوالوں کو جواب دیں۔ ہم اب ان کے 100 سوالوں کا جواب دیں گے، اگلے دن جو ہے نا دوسرے سوال آ جائیں گے، پھر اور سوال آ جائیں گے، تو ہمیں مصروف رکھتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ یہ ہمیں مصروف رکھیں، ہمیں ان کو مصروف کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایسے سوالات موجود ہوں جو آپ ان سے کریں۔ اگر یہ آپ کے پاس سوال لے کر آتے ہیں تو آپ ان کو بھی سوال دیں کہ ٹھیک ہے، آپ کے سوالوں کا جواب ہم دیں گے اور ہمارے سوالوں کا جواب آپ دیں۔ پھر ان کے سامنے آپ پھر وہ سوالات رکھیں۔ اور سوال بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کتابوں کے اندر یہ سوالات بہت سارے موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ میں چند ایک یہاں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے نماز کے متعلق مسائل ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اس مسئلے کا حل قرآن سے پیش کرنا ہے یا حدیث سے پیش کرنا ہے، کیونکہ تمہارے دو ہی اصول ہیں، فرمان خدا اور فرمان رسول، ان دو سے آپ نے پیش کرنا ہے۔ مثلا آپ ان سے سوال کریں کہ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ تکبیر تحریمہ جو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر قرآن کی آیت ان سے آپ مانگیں یا کوئی ایسی صحیح صریح حدیث پیش کریں کہ جس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، جو بھی ہے۔ نمبر 2، جو بندہ تکبیر تحریمہ نہ کہے اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو یہ بھی حدیث سے دکھائیں، نہیں ہوگی تو یہ بھی حدیث سے دکھائیں۔ اسی طرح اکیلے نمازی اور مقتدی کا ہمیشہ تکبیر تحریمہ آہستہ آواز سے کہنا، ٹھیک ہے۔ جب بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو تکبیر تحریمہ آہستہ آواز سے کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مقتدی بھی ہمیشہ کیا کرتا ہے، آہستہ آواز سے کہتا ہے، اور امام اونچی آواز سے کہتا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، یہ آپ اس فرق کے اوپر حدیث پیش کریں کہ امام بلند آواز سے کہے اور مقتدی اور منفرد جو ہے یہ تکبیر تحریمہ آہستہ آواز سے کہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر ہاتھ باندھنے ہیں۔ اب ہاتھ باندھنا جو ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا اس کا کیا حکم ہے، یہ بھی ہمیں حدیث سے پیش کریں کہ اسی طرح ایک بندہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تب بھی حدیث سے دکھائیں، نہیں ہوگی تب بھی حدیث سے دکھائیں۔ اب یہ کوئی مسائل مشکل نہیں ہے، مسائل ایسے ہیں جو نماز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے مسائل ہیں جو ہر بندے کو سمجھ آ سکتے ہیں۔ اس طرح اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کا کیا حکم ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ جو بندہ ثنا نہ پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہو جائے گی تب بھی حدیث سے دکھائیں، نہیں ہوگی تب بھی حدیث سے دکھائیں۔ اس طرح امام اور مقتدی کا ہمیشہ آہستہ ثنا پڑھنا، اب ثنا پڑھنی ہے تو آہستہ آواز سے پڑھنی ہے، تو یہ کون سی حدیث کے اندر ہے؟ تو اس طرح بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو نماز کے متعلق ان سے کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے مسائل جو روز مرہ پیش آتے ہیں، ایسے مسائل بھی بہت سارے ہیں جو معاشرے کے اندر پیش آ رہے ہیں۔ مثلا ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، اب یہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ اب ان سے آپ یہ مسئلہ پوچھیں کہ اگر ٹوٹتا ہے تو اس کے اوپر حدیث پیش کر دیں، نہیں ٹوٹتا تو اس کے اوپر بھی حدیث پیش کر دیں۔ اب یہ مسئلہ تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں تو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، تو ہمارے تو مسائل فقہ کے اندر لکھے ہیں، یہ تو فقہ کو مانتے نہیں ہیں، یہ تو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں۔ تو ان سے آپ یہ کہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، نہیں لگوا سکتے، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ چلتا ہے، انتقال دم، انتقال خون، ایک آدمی کا خون نکالتے ہیں دوسروں کو لگاتے ہیں، یہ بہت ہر جگہ مسئلہ ہے انتقال خون کا۔ آیا انتقال دم جو ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ایک آدمی کا خون نکال کے دوسرے کو لگا سکتے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی قرآن کی آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں۔ اس طرح ٹیلی فونک نکاح آج کل بہت ہوتے ہیں، ایک آدمی پاکستان میں ہے، دوسرا جو ہے وہ باہر ہے، سعودی عرب میں ہے، امریکہ میں ہے۔ اب یہ ٹیلی فونک نکاح کیسے ہوگا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب ٹیلی فونک نکاح یہ بہت زیادہ مسئلہ چل رہی ہے۔ اسی طرح اعضاء کی پیمند کاری، ایک آدمی کا عضو کوئی ضائع ہو گیا یا دانت ہے ٹوٹ گیا، اس کی جگہ دوسرا لگانا ہے، ایک آنکھ کی جگہ دوسری آنکھ ڈالنی ہے، گردے ٹھیک ہے، تو یہ اعضاء کی جو پیمند کاری ہے، آیا یہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کو اوپر قرآن کی کوئی آیت پیش کریں یا کوئی حدیث پیش کریں۔ اب یہ ایسے مسئلے ہیں جو روزانہ پیش آتے ہیں، اعضاء کی پیمند کاری ہے، بال لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح ایک آدمی ایسا ہے، اس کا حادثہ ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا، اس کے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے، بازو بھی زخمی ہو گئی، اب یہ بندہ وضو نہیں کر سکتا، جسے آپ کہتے ہیں فاقد الطہورین، دونوں طہارتوں کو گم پاتا ہے، نہ وضو کر سکتے ہیں نہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب یہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز پڑھے گا یا نماز نہیں پڑھے گا؟ وضو کرے گا، تیمم کرے گا، کیا کرے گا؟ نہ یہ وضو کر سکتا ہے نہ یہ تیمم کر سکتا ہے۔
اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں چاروں ائمہ کا اختلاف ہے، ہر امام کی رائے الگ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر ہے، اور ائمہ کا اختلاف ہمیشہ اسی مسئلے میں ہوتا ہے جو مسئلہ قرآن و حدیث کے اندر بالکل واضح نہیں ہوتا۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایسے مسائل میں تقلید ہوتی ہے جو مسائل کیا ہوتے ہیں، اجتہادیہ ہوتی ہیں، اجتہادیہ مسائل کی بھی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ اب ایسا بندہ ہے، اور ایسے آج کل یہ حالات پیش آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، چہرہ بندے کا جل گیا، بازو بھی جل گئے، اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ نماز ساقط ہو گئی ہے، بعد میں قضا کرے گا، کیا اس کے لیے حکم ہے؟ تشبہ بالمصلین کرے گا، کیا کرے گا؟ یہ اب یہ مسئلہ نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر ہے، تو ان سے یہ مسئلہ پوچھیں۔ تو ایسے مسائل جو روزمرہ پیش آتے ہیں یہ مسائل پوچھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ ایسا نہیں کہ یہ ہم سے سوال کرتے رہیں اور ہم ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں، تو ان سے تو بھی ہم نے سوال کرنے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دفاع کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں، اقدام بھی کریں کہ بہت سارے سوال آپ کے پاس موجود ہوں، تو ان سے کریں۔ تو یہ ایسے کام ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ ایک تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ پہلے ہم نے چونکہ اس کے بارے میں عقائد پڑھے ہیں، ان کے مسائل دیکھے ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے، تو ہمارے لوگ یہ ذہن بنا لیتے ہیں یا ان کے خلاف کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں نے شروع میں یہ بات عرض کی ہے کہ یہ بڑا فتنہ نہیں، یہ خطرناک فتنہ ہے۔ مرزائیت سے چھوٹا ہے، رافضیت سے چھوٹا ہے، لیکن خطرناک ان سے زیادہ ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو خطرناک ہے اس ہم نے بچنا ہے، تو اس لیے اس فتنے کے خلاف کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارا جو مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ ہے مسئلہ آمین بالسر۔ اس میں تھوڑے سے ہم جو ہے بات پڑھ لیتے ہیں، پھر باقی دوسری نشست کے اندر انشاءاللہ یہ مسئلہ مکمل ہو جائے گا۔ تو مسئلہ جو آمین بالسر ہے کہ نماز میں آمین ایسا آواز سے کہنا، اس سبق میں ہم 6 باتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، فریقین کا موقف۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ موقف کو سمجھنا۔ اگر موقف سمجھ آ جائے تو آگے دلائل کی طرف بندہ نہ بھی جائے، دلائل یاد نہ بھی ہو تو یہیں سے آدمی گرفت کر سکتا ہے۔ موقف سمجھ آ گیا تو آپ اسی کو اوپر ان سے بات کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے ذہن میں ایک دلیل بھی نہیں ہوگی۔ تو نمبر 1، فریقین کا موقف۔ نمبر 2، اہل سنت والجماعت احناف کے دلائل اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 3، غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات۔ نمبر 4، مسئلہ آمین بالسر کی وجوہ ترجیح، کہ آمین بالسر جو ہے نا یہ راجح ہے، اس کی وجوہ ترجیح کیا ہیں۔ اور نمبر 5، مسئلہ آمین میں غیر مقلدین کے جھوٹ۔ ہر مسئلے میں آپ کو ان کے جھوٹ ملیں گے، یہ جھوٹ صرف وہ ہوں گے جو مسئلہ آمین کے متعلق انہوں نے بولے ہیں۔ اور نمبر 6، مسئلہ آمین پر ان سے چند سوالات۔ کتنی باتیں ہوں گی یہ؟ 6 باتیں۔ نمبر 1، فریقین کے موقف اور فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت۔ نمبر 2، ہمارے دلائل اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ اور نمبر 3، ان کے دلائل اور ان کے جوابات۔ نمبر 4، آمین بالسر کی وجوہ ترجیح۔ اور نمبر 5، مسئلہ آمین میں غیر مقلدین کے جھوٹ۔ اور نمبر 6، اس مسئلے میں غیر مقلدین سے چند سوالات۔ وہ 10 سوالات بھی ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں آ جائیں گے کہ ہم نے سوال کیا کرنے ہیں۔ اب ان میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت۔ دیکھیں ہمارا جو موقف ہے اہل سنت والجماعت احناف کا، وہ بالکل واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بھی نماز ہے، خواہ وہ جہری ہے خواہ وہ سری ہے، نمازی کوئی بھی ہے، امام ہے، مقتدی ہے، منفرد ہے، تو ہر حال میں آمین ایسا آواز سے کہے گا۔ خواہ وہ اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، خواہ مقتدی ہے، خواہ امام ہے، نماز جہری ہے یا نماز سری ہے، ہر حال میں آمین ایسا آواز سے ہوگی۔ یہ تو ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا موقف بالکل واضح ہے۔ اب غیر مقلدین کا جو اس مسئلے میں دعویٰ ہے، ان کا دعویٰ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ان کے دعوے کے 3 حصے بنتے ہیں۔ اب ہر حصہ آپ کے سامنے آئے گا اور اس کے اوپر جو مطالبات ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب یہ آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے کہ ان کے دعوے کے 3 حصے ہیں، وہ 3 حصوں پر بات نہیں کرتے، وہ ایک حصے پر بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے 3 حصوں کو سمجھنا ہے اور تینوں پر ان سے بات کرنی ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جب یہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو نماز جاری ہو سری ہو، ہر حال میں آمین ایسا آواز سے کہتے ہیں۔ ایسا ہے نا یہ کہ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آمین کیا کرتے ہیں، یہ ایسا آواز سے کہتے ہیں، خواہ وہ نماز جہری ہے خواہ وہ نماز سری ہے، ہر حال میں آمین ایسا آواز سے کہتے ہیں۔ یہ ان کے دعوے کا پہلا حصہ ہے منفرد کے بارے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض نماز باجماعت ادا کریں، فرض نماز باجماعت ادا کریں تو 6 رکعتوں میں ان کا امام اور مقتدی آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں اور 11 رکعات میں آمین ایسا آواز سے کہتے ہیں۔ جو فرض نمازیں ہیں ان کی 17 رکعات بنتی ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر، 6 اور 4 عصر، 10 اور 3 مغرب، 13 اور 4 عشاء، کتنے ہوئی یہ 17۔
تو یہ فرائض جو نمازیں ہیں، فرض نمازیں، ان کی ٹوٹل 17 رکعات ہیں، تو 17 رکعات میں سے یہ 6 میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں اور 11 کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں ان میں آمین اونچی آواز سے، ٹھیک ہے، مغرب کی 2 رکعتیں آمین اونچی آواز سے، عشاء کی 2 رکعتیں آمین اونچی آواز سے، 6 ہو گئی۔ اس طرح اب ظہر کی 4 رکعتیں آہستہ آواز سے، عصر کی 4 رکعتیں آہستہ آواز سے، کتنی ہو گئی یہ 8، مغرب کی تیسری رکعت آہستہ آواز سے 9، اور عشاء کی آخری 2 رکعتیں 9 اور 2 11۔ تو یہ 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، ان کا امام بھی اور ان کے مقتدی بھی۔ اور جو 11 رکعات ہیں فرض نمازوں کی، جب یہ جماعت کے ساتھ ادا کریں تو ان 11 رکعات میں آمین آہستہ آواز سے کہتی ہیں۔ دوسرا ان کے دعوے کا یہ حصہ ہے کہ فرض نماز کو اگر جماعت کے ساتھ پڑھا جائے تو 6 رکعات میں آمین اونچی آواز سے اور 11 رکعات میں آمین آہستہ آواز سے۔ اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ نماز میں جتنے بھی اذکار ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، ثنا ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، اسی طرح آمین ہے، یا تسبیحہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تشہد ہے، درود شریف، دعا، تو نماز میں جتنے بھی اذکار ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، یہ آہستہ آواز سے کہتے ہیں اور آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ان کے دعوے کا یہ حصہ ہے کہ صرف آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، باقی تمام دعائیں اور باقی تمام اذکار یہ آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ تو ان کے دعویٰ جو ہے یہ 3 حصوں پر تقسیم ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ہر حال میں آمین آہستہ آواز سے، جب فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں تو 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے اور 11 میں آہستہ آواز سے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب نماز میں جتنے بھی اذکار ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، وہ آہستہ آواز سے اور آمین اونچی آواز سے۔ اب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں، پہلے حصے پر ہم نے کیا مطالبہ کرنا ہے، دوسرے پر کیا کرنا ہے اور تیسرے پر کیا کرنا ہے۔ پہلا جو ان کا دعوے کا جو پہلا حصہ ہے کہ اکیلا بندہ ہر حال میں آمین آہستہ آواز سے کہے گا، جہری نماز ہو سری نماز ہو۔ ہمارا مطالبہ اس پر یہ ہے کہ اکیلے نمازی کی تخصیص آپ قرآن کی آیت سے یا حدیث سے دکھائیں، یہ قرآن کریم کی آیت سے دکھائیں یا اس طرح حدیث مبارکہ میں سے کسی حدیث سے دکھائیں کہ جو بندہ اکیلا نماز پڑھے گا وہ آمین آہستہ آواز سے کہے گا۔ یہ اکیلے کی جو تخصیص ہے یہ قرآن کریم کی آیت سے یا کسی حدیث سے ثابت کریں۔ پہلے حصے پر ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے۔ دوسرے حصے پر ان سے پھر ہمارے 5 مطالبات ہیں۔ دوسرا حصہ کیا ہے کہ یہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں تو امام بھی 6 رکعتوں میں اونچی آواز سے، مقتدی بھی 6 رکعتوں میں اونچی آواز سے، اور 11 رکعتوں کے اندر امام بھی آہستہ آواز سے، مقتدی بھی آہستہ آواز سے۔ اس پر ہم نے ان سے 5 مطالبات کرنے ہیں۔ پہلا مطالبہ اس پہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کریں جس کے اندر یہ صراحت ہو کہ 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہنی ہے اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہنی ہے۔ سب سے پہلے قرآن سے، کیونکہ کہتے ہیں نا سب سے پہلی دلیل ہماری کیا ہے، قرآن ہے، تو قرآن سے کوئی ایک آیت پیش کریں جس میں یہ صراحت ہو کہ 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے اور 11 میں آمین آہستہ آواز سے۔ نمبر 2، کوئی ایک حدیث پیش کریں جس کے اندر یہ وضاحت موجود ہو کہ 6 رکعتوں کے اندر امام اور مقتدی آمین اونچی آواز سے کہیں گے اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہیں گے۔ نمبر 3، صحاح 6 میں سے کسی ایک کتاب سے یہ ثابت کر دیں کہ 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے ہوگی اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے ہوگی۔ صحاح 6 کی جو 6 کتابیں جو ہیں، ان 6 کتابوں میں سے کسی ایک کتاب سے یہ ثابت کر دیں کہ 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے ہوگی اور 11 کے اندر آمین آہستہ آواز سے ہوگی۔ نمبر 4، خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ راشد سے یہ ثابت کر دیں کہ وہ بحالت اقتداء امام کے پیچھے 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے تھے اور 11 کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ راشد سے دکھا دیں کہ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے اور 11 کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے۔ اور نمبر 5، خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور کے اندر کسی ایک کتاب سے کسی ایک خلیفہ راشد کے متعلق یہ دکھا دیں کہ ان کے مقتدی ان کی اقتداء میں جب نماز پڑھتے تھے تو 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے اور 11 کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے۔ یہ 5 مطالبے ہم نے دوسرے سے پر کرنے ہیں جس کو پر ان کا زیادہ عمل ہے کہ 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے ہے اور 11 کے اندر آمین آہستہ آواز سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ 6 کے اندر جو اونچی آواز سے ہے، 11 کے اندر آہستہ آواز سے قرآن سے دکھائیں۔ نمبر 2، کسی ایک حدیث سے دکھائیں۔ نمبر 3، صحاح 6 میں سے کسی ایک کتاب سے دکھائیں۔ نمبر 4، خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ راشد کا عمل دکھا دیں کہ وہ حالت اقتداء میں 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے اور 11 کے اندر آمین آہستہ آواز سے۔ اور نمبر 5، ان کے جو مقتدی تھے خلفائے راشدین کے مقتدی، وہ 30 سالہ دور کے اندر کوئی ایک آپ دکھا دیں
کہ ان کے مقتدی ان کے پیچھے 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے ہوں اور 11 کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے ہوں۔ اور جو تیسرا حصہ کیا ہے ان کا؟ تیسرا حصہ یہ تھا کہ نماز میں جو باقی اذکار ہیں وہ تو آہستہ ہیں، لیکن جو آمین ہے یہ اونچی آواز سے ہے۔ اور آمین یہ ذکر ہے، آگے بات آئے گی، آمین کی 2 حیثیتیں ہیں، یہ دعا ہے یا پھر یہ ذکر ہے۔ تو اذکار کے اندر بھی شامل ہے اور یہ ادعیہ دعاؤں کے اندر بھی شامل ہے۔ تو ہم ان سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ آمین تو اونچی آواز سے ہوگی لیکن باقی اذکار اور باقی دعائیں آہستہ آواز سے ہوں گی۔ یہ جو تخصیص ہے، یہ جو فرق ہے، یہ بھی آپ قرآن کریم کی آیت سے یا کسی حدیث سے دکھائیں کہ نماز کے اندر آمین تو اونچی آواز سے ہوگی اور باقی اذکار اور باقی دعائیں کس ہوں گی؟ یہ آہستہ آواز سے ہوں گی۔ تو ان کا دعویٰ جو ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ دیکھیں اگر آپ ان کا دعویٰ سمجھ آتے ہیں اور ان کے دعوے کو سمجھ کر آپ ان تینوں دعوے ان کے سامنے رکھیں، یہ تینوں پر بات نہیں کرتے، نہ اپنی کتابوں کے اندر تینوں پر لکھا ہے انہوں نے، اور نہ یہ بات کرتے ہیں کہ بس آمین اونچی آواز سے ہونی چاہیے، مطلقاً بات کرتے ہیں۔ آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں ایک بھی حدیث نہیں ہے، حالانکہ زیادہ نمازیں تو وہ ہوتی ہیں جن کے اندر آمین آہستہ آواز سے کی جاتی ہے۔ تو ان کا یہ دعویٰ کہ آمین آہستہ کہنے کی ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، تو پھر خود آہستہ آواز سے کیسے کہتے ہیں یہ؟ تو یہ ان کا دعویٰ آپ سمجھیں کہ ان کا دعویٰ 3 حصوں میں تقسیم ہے اور ہر حصے پر ان سے ہم نے مطالبہ کرنا ہے۔ اب اس کے مطابق دلیل پیش کریں۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، آپ ان سے مطالبہ کریں، اب آگے دلائل کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو دعوے کے اندر ہی پھنس جائے گا، وہ دعوے سے آگے نہیں جائے گا۔ آپ اس سے یہ بات طے کریں کہ یہ آپ کے 3 دعوے کے 3 حصے ہیں اور ہر حصے کے اوپر آپ نے دلیل پیش کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں آگے وہ جاتا کہ نہیں جاتا۔ تو دلائل کا نمبر تو بعد میں آئے گا نا، پہلے موقف کی وضاحت ہو جائے، یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ آگے دلائل کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا موقف اور فریق مخالف کا موقف اس مسئلے میں ہے کیا۔ جو بھی مسئلہ آپ پڑھیں سب سے پہلے نفس مسئلہ سمجھیں، نفس مسئلہ سمجھ آ جائے گا، پھر آگے بات کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ آگے پھر آمین کے متعلق جو دلائل ہوں گے تو انشاءاللہ وہ اگلی نشست کے اندر پھر کسی وقت پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔